سیکیورٹی کے جتنے بھی مطلب پاکستان باہر ملکوں سے جیسے کبھی بھارت سے گلے شکوے کرتا ہے کہ آپ نے میرے اندر دہشت گرد لگائے ہوئے، کبھی افغانستان سے کرتا ہے، لیکن اگر میں کہوں تو پاکستان میں اپنے بہت سارے اس چیز کی نا ایسے سمجھو جیسے فیکٹریاز ہیں۔ افغانستان کو تو یہ بات کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچنا چاہیے کہ جب حامد کرزئی صاحب کا دور تھا، اشرف غنی صاحب کا دور تھا، تو اس وقت بھی یہ سارے اٹیکس پاکستان پر ہوتے تھے۔ دہشت گردی افغانستان سے ہی پاکستان میں پروموٹ ہوئی ہے۔ تو افغانی جتنے بھی پاکستان میں ہیں، یہ آپ دیکھ لیں، جتنا بھی اس ٹائم آپ اپنے ٹرائبل ایریاز میں دیکھ لیں، افغانی، میں یہ نہیں کہہ رہا سب غلط ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے پناہ دی، آپ نے ان کو رسپیکٹ دی، آنر دی، لیکن جب آپ نے ان کو اپنے ملک میں رکھا تو آپ نے ان کو ٹرسٹ کی بنیاد پہ رکھا نا۔ ہم تو کہتے تھے افغانی ہمارے بھائی ہیں، آج ہمارے دلوں میں افغانیوں کے لیے اور افغانیوں کے دلوں میں ہمارے لیے اتنی نفرت کیوں ہے؟ پاکستان کو سب سے پہلے افغانستان نے ہی تسلیم کیا تھا۔ وہ ہمارا دوست ملک ہے، لیکن اس کو یہ بات جو ہے وہ بھول رہا ہے۔ ہم نے ہر پلیٹ فارم پر ان کی مدد کی ہے، چاہے جتنی بھی دہشت گردانہ حملے ہوئے ہیں، ہم نے ہمیشہ اپنا بارڈر کھولا ہے، تجارت ہم نے کی ان کے ساتھ شروع، لیکن ہم تو پاکستان تو ان کے لیے، اب جیسا کہ یہاں کے کھلاڑی ہیں افغانستان کی، آپ پوری ٹیم دیکھ لیں، وہ کہاں کی پیداوار ہے؟ وہ قذافی اسٹیڈیم کی پیداوار، وہ نیشنل کرکٹ گراؤنڈ کراچی کی پیداوار ہے، تو وہ کیسے میچ میں جو ہے پاکستانیوں کو آنکھیں دکھاتے ہیں؟ السلام علیکم، نمستے، ست شری اکال، میں ہوں ثنا امجد۔ ناظرین، افغانستان کا پاکستان پر بڑا الزام۔ افغانستان نے یہ کلیم کیا ہے کہ افغانستان میں ہونے والے دہشت گردانہ حملوں میں پاکستان ملوث ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے مسئلے خود فکس کرے، ہم پہ الزام تراشی نہ کرے۔ ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی دہشت گردانہ حملہ ہوا ہے تو پاکستان نے اس کا ملبہ ہمیشہ انڈیا پر یا پھر افغانستان پر ڈالا ہے، لیکن افغانستان نے اپنے ملک میں ہونے والی دہشت گردی کا بلیم کبھی بھی کسی ملک کو نہیں دیا۔ لیکن تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ افغانستان نے اپنے ملک میں ہونے والی دہشت گردی کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرایا ہے۔ اسی پر آج ہم بات کریں گے پاکستان کے عوام سے اور جانیں گے ان کی رائے، تو آئیے چلیے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ کا نام؟ ابرار خان۔ ابرار خان، آپ کیا کرتے ہیں؟ میں یونیورسٹی آف لاہور کا اسٹوڈنٹ ہوں، ریڈیالوجی کا۔ کیسی جا رہی ہے پڑھائی؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ پنجاب سے ہی بلونگ کرتے ہیں؟ نہیں، میں کے پی کے وزیرستان سے، ایکسپارٹا۔ صحیح۔ اچھا، میں اوور آل اگر پاکستان کی بات کروں تو ایز اے پاکستانی کیا آپ خود کو پاکستان میں محفوظ سمجھتے ہیں؟ دیکھو، آج کل کے جیسے حالات ہے، میں تو اپنے آپ کو بالکل بھی محفوظ نہیں سمجھتا، کیونکہ پاکستان میں آج کل نام نہاد جمہوریت ہے جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو جس طرح پاکستان کے سیکیورٹی کے حالات ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی محفوظ ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی سیکیورٹی کا تو آپ نے بتا دیا کہ آپ خود کو محفوظ نہیں سمجھتے۔ ابھی کچھ دن پہلے پشاور میں ایک بام بلاسٹ ہوا ہے۔ آئے دن کچھ عرصے بعد پاکستان میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی رہتی ہے، کبھی سوسائڈ اٹیک، کبھی کوئی دہشت گردانہ حملہ، خاص کر کوئی ڈیلیگیشن آ جائے تو یہ واقعات زیادہ ہونے لگ جاتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھو، ہر ملک کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے، اس کو لے کے اس نے چلنا ہوتا ہے۔ پاکستان کی ایک مطلب حکومت ایسی ہوتی ہے، ہر دفعہ جو آتی ہے ایسا سمجھو ایسے کٹ پوتلی حکومت ہوتی ہے، چلا کوئی اور ہوتا ہے اور وہ باتیں مطلب خود سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سیکیورٹی کے جتنے بھی مطلب پاکستان باہر ملکوں سے جیسے کبھی بھارت سے گلے شکوے کرتا ہے کہ آپ نے میرے اندر دہشت گرد لگائے ہوئے، کبھی افغانستان سے کرتا ہے، لیکن اگر میں کہوں تو پاکستان میں اپنے بہت سارے اس چیز کی نا ایسے سمجھو جیسے فیکٹریاز ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو اس کو لے کے پاکستان کو مطلب اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ جس طرف آج کل کی دنیا جا رہی ہے، آپ کو پتہ ہے اے آئی کا دور ہے، ٹھیک ہے، آئی ٹی کا دور ہے، دنیا بہت آگے بڑھ رہی ہے۔ ہم ابھی تک اسی چیز میں پھنسے ہوئے ہیں کہ دہشت گردی ہے۔ جیسے ابھی کچھ دنوں پہلے باجوڑ میں آپ نے ایک دھماکہ دیکھا، بہت سارے لوگ اس میں شہید ہو گئے۔ پھر ہمارے پولیٹیشین نے اس کو لے کے پھر پالیٹکس کی کوئی مطلب اس کے لیے پلان نہیں بنایا کہ ہم نے دہشت گردی سے کس طرح نمٹنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم پیچھے دیکھیں تو کچھ ایسے واقعات رہنما ہوئے آرمی کے، مطلب کچھ ایسے لے کے نا، تو اس میں اتنا فوراً اس میں لاہ عمل طے ہوا، کیسز ہوئے، گرفتاریاں ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن ٹیررزم کو لے کے کچھ ایسا لاہ عمل ابھی تک پاکستان نے نہیں بنایا کہ ہم نے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔
تو فرسٹ آف آل تو پاکستان کو خود اسی چیز پہ فوکس کرنی چاہیے کہ میں نے اپنے اندر اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے افغان طالبان کی جانب سے ایک بیان آیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان میں جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں اس میں پاکستان ملوث ہوتا ہے. افغانیوں نے آج تک اپنے ملک میں ہونے والے واقعات کا ذمہ دار پاکستان کو نہیں ٹھہرایا, کیونکہ پاکستان بار بار افغانستان کو یا بھارت کو الزام دیتا ہے. تو اب کی بار انہوں نے بھی جو ہے اپنی زبان کھول دی ہے, انہوں نے کہا پاکستان کے جو اپنے مسئلے ہیں پاکستان اپنے مسئلے خود حل کرے, بار بار ہمیں بلیم مت کرے. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھو میں نے جیسے پہلے کہا کہ پاکستان ہمیشہ یہ کرتا ہے کہ بھارت نے میرے ساتھ یہ کیا, انڈیا نے, افغانستان میرے ساتھ یہ ظلم کر رہا ہے. کچھ دنوں پہلے نریندر مودی نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ مطلب بہت ہو گیا انڈیا پاکستان, شاید آپ نے دیکھی بھی ہوگی, ہم نے آگے بڑھنا ہے, ٹھیک ہے. تو پاکستان اس چیز کو نہیں سوچ رہا ہے کہ میں نے آگے بڑھنا ہے, یہ ایک کنٹری کو کبھی بلیم کرنا, کبھی ایک دوسرے کو بلیم کرنا. جیسے میں نے پہلے کہا, اگر آپ نے آپ کو پاکستان سٹرانگ کرے, ٹھیک ہے. رہی بات افغانستان کی, تو افغانستان کو بے شک پاکستان نے بہت سپورٹ کیا ہے, بہت. اگر ہم مطلب جو ان لوگوں نے یہاں سے مائیگریشن کی پاکستان نے اس کو لے کے بڑا سپورٹ دیا ہے, افغانیوں کو بڑا سپورٹ دیا ہے. لیکن اب اگر پاکستان ان لوگوں پہ بلیم لگا رہا ہے تو اکارڈنگ ٹو می اٹس ناٹ رائٹ. آپ کو نہیں لگتا کہ افغانستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں اس میں پاکستان ملوث ہوتا ہے؟ دیکھو اس میں ہم کچھ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ مطلب, کیونکہ ہر اسٹیٹ کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے, اس کو لے کے چلنا ہوتا ہے. لیکن افغانستان مطلب ابھی فی الحال ابھی تک اگر ان لوگوں کے ہم جیسے طالبانوں کے ترجمان یا کوئی بڑے عہدے والا, اس نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ پاکستان ہمیں یہ کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے. میں ابھی ان کے ترجمان کا کچھ دنوں پہلے اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں, اپنی پالیسیز, اپنی ہر چیز تجارت کو آگے لے کے بڑھنا چاہتے ہیں. تو اس کو لے کے مطلب ہر ملک کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے, وہ پاکستان کی اپنی پالیسی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے, بلکہ 2-4 دن پہلے کی بات ہے, پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف چاہ رہے تھے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کیے جائیں, لیکن انڈیا نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ پرامن بات چیت اور دہشت گردی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. اگر پاکستان کو انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے ہیں تو اپنے ملک سے یہ دہشت گردانہ ایلیمنٹ ختم کرنے ہوں گے, اور آج افغانستان بھی اسی سٹانس میں انڈیا کے ساتھ کھڑا ہو گیا. بالکل ایسا ہی ہے. میں نے جیسے پہلے کہا, پاکستان اگر خود اپنے اندر ایک ایسا سمجھو جیسے مطلب اپنے ساتھ ایک جنگ کرے اس ٹیررزم کو اس مطلب ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے, تو سب سے پہلے اسی کی ضرورت ہے. پاکستان اگر اپنے آپ کو سیف کرے گا تو باہر سے لوگ آئیں گے, باہر کے جتنے بھی ممالک ہیں ہمارے ساتھ تجارت کریں گے, ٹورزم کے لیے لوگ آئیں گے. جیسے کہ آج کل مطلب بہت کم ریشو میں لوگ آتے ہیں, لوگ نہیں آتے, وہ ڈرتے ہیں, وہ کہتے ہیں پاکستان میں ہم محفوظ ہی نہیں ہیں. ایسا ہی ہے کیونکہ دہشت گردی عروج پہ ہے, ٹھیک ہے. نہ کوئی اسٹیٹ کی کچھ خاص پالیسی ہے, نہ کوئی خالص پالیسی ہے. مطلب فارنر تو بالکل مناسب نہیں سمجھتے, اپنے آپ کو سیف نہیں سمجھتے پاکستان میں. تو پاکستان اگر پہلے اپنے آپ کو سیف کرے گا, اسٹرانگ پالیسیز بنائے گا, اپنے ایک اسٹرانگ لائحہ عمل بنائے گا, تو باہر کے جتنے بھی ممالک ہیں, بہت سارے ممالک ابھی بھی چاہتے ہیں, مستقبل میں بھی یہی چاہیں گے کہ ہم پاکستان کے ساتھ تجارت کریں, اس کے ساتھ آگے بڑھیں. آپ کا نام؟ مزمل کیا کرتے ہیں؟ میڈم میں جاب کرتا ہوں اور ایز جو اینکر کام کر رہا ہوں اس ٹائم ڈفرینٹ چینلز کے اوپر. زبردست. اچھا مجھے بتائیں, ایز اے پاکستانی کیا آپ اپنے آپ کو پاکستان میں سیف محسوس کرتے ہیں؟ پاکستان میں اگر جرنلسٹ کی بات کی جائے تو جرنلسٹ تو آپ سمجھ لیں کہ پھر بات کرنا آپ کو پتہ کسی اور کانٹیکس میں چلا جائے گا. صحافی نے دینی ہوتی ہے خبر, تو صحافی جب خبر کے زاویے دیتا ہے تو اس نے اپنے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کہاں سے سیف ہے, وہاں سے سیف نہیں ہے. تو اس ٹائم پاکستان میں اگر دیکھا جائے نا تو جو جرنلزم ہے وہ صحافت بالکل بھی محفوظ نہیں ہے. اگر آپ ویسے ٹو بی ویری آنیسٹ بات کریں, نیوٹرل انالیسس کروں, تو کوئی بھی صحافی جو بھی خبر بریک کرے گا اس نے خبر بریک کرنے سے پہلے یہ چیز دیکھنی ہے کہ بھائی میری لائف کو کوئی تھریٹس تو نہیں ہے, یا مجھے کوئی مار تو نہیں دے گا, یا ایسا تو نہیں ہو جائے گا. کیونکہ یہاں پر جو انڈیپینڈنٹ جرنلزم ہے وہ ہمیں صرف لفظوں تک محدود ہے, وہ ہمیں بتائی جاتی ہے, لیکن ہم لوگوں کا یہاں پر کام بالکل اسے برعکس ہو رہا ہے. تو پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ جو جرنلسٹ ہے وہ تو بالکل بھی محفوظ نہیں ہے, تو ایک عام شہری تو بالکل نہیں ہو سکتا.
اچھا مجھے بتائیں، پاکستان میں جو آئے دن سوسائڈ اٹیک ہوتے ہیں یا دہشت گردی کے جو واقعات ہوتے ہیں، آپ اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، جب ان امپلائمنٹ ہوگی، پاورٹی ہوگی، انفلیشن ہوگی تو یہ واقعات ہوں گے. گورنمنٹس جب اقتدار میں آتی ہیں تو وہ یہ انیشیٹوز لے کر آتی ہیں کہ وہ اقتدار میں اس بنیاد پر آئی ہیں کہ لوگوں کو روزگار دیں. جب آپ اقتدار میں آئے ہیں تو ایک سی ایس ایس کرنے والا، ایم فل کرنے والا، ماسٹرز کرنے والا، جب اس کو نوکری نہیں ملے گی، اور ایک ایسا شخص جو میٹرک پاس ہوگا اور وہ پولیس کے اندر جا کر بطور کانسٹیبل ڈیوٹی کرے گا، تو معاشرے کے اندر جو ہے وہ اعتماد کا فقدان بڑھ جائے گا. لوگ کیا کریں گے؟ خودکشیاں کریں گے، لوگ باہر بیکاری بن جائیں گے، مانگنے پر مجبور ہو جائیں گے. تو پاکستان کے اندر یہ جو سوسائڈ اٹیکس کی آپ بات کر رہی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ٹیررزم اس لیے کنٹرول نہیں ہو رہی، کرائم اس لیے کنٹرول نہیں ہو رہا کہ لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے اپنے ملک سے. کیونکہ یہاں پر بے روزگاری اتنی ہو چکی ہے کہ نوکری کرنے والا طبقہ بھی پس چکا ہے، 1 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ کمانے والا بھی رو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، یہ سوسائڈ اٹیک ہوا ہے، تو پاکستان نے ہمیشہ اس کا ذمہ دار افغانستان کو یا انڈیا کو ٹھہرایا ہے. اب افغان طالبان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی، انہوں نے کہا کہ افغانستان میں جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں اس میں پاکستان ملوث ہوتا ہے. پاکستان اپنے مسئلوں کو خود فکس کرے، ہم پہ الزام تراشی نہ کرے. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیں، افغانستان کو تو یہ بات کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچنا چاہیے کہ جب حامد کرزئی صاحب کا دور تھا، اشرف غنی صاحب کا دور تھا، تو اس وقت بھی یہ سارے اٹیکس پاکستان پر ہوتے تھے. دہشت گردی افغانستان سے ہی پاکستان میں پروموٹ ہوئی ہے. تو افغانی جتنے بھی پاکستان میں ہیں، یہ آپ دیکھ لیں، جتنا بھی اس ٹائم آپ اپنے ٹرائبل ایریاز میں دیکھ لیں، افغانی، میں یہ نہیں کہہ رہا سب غلط ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے پناہ دی، آپ نے ان کو رسپیکٹ دی، آنر دی، لیکن جب آپ نے ان کو اپنے ملک میں رکھا تو آپ نے ان کو ٹرسٹ کی بنیاد پہ رکھا نا. تو افغانستان کو یہ بات کرنے سے پہلے ایک دفعہ سوچنا چاہیے تھا. جو پالیسی میکرز ہوتے ہیں، جب وہ اس قسم کے سٹیٹمنٹس دیتے ہیں تو کنٹروورسی پیدا ہوتی ہے. آپ فارن ڈپلومیٹس کو دیکھ لیں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، دفتر خارجہ کے لوگ ہیں، جب بھی دہشت گردی ہوتی ہے تو وہ بیان جھاڑ دیتے ہیں کہ یہ مذمت کرتے ہیں. مذمتیں کرنے سے کام نہیں چلے گا. جہاں تک انڈیا کی بات ہے تو انڈیا تو دیکھیں پاکستان کا کبھی بھی دوست نہیں بن سکتا. کشمیر کے معاملے پر انڈیا کی بے حسی عالمی سطح کے اوپر بھی ایکسپوز ہوئی، اور جتنی بھی ان کی بے حسی تھی وہ ہمیشہ ایکسپوز ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی. کیونکہ جب تک یہ حکومتیں بیٹھی رہیں گی افغانستان کی اور بھارت کی، یہ بیٹھ کر پاکستان کے خلاف اسی طرح سازش کرتی رہیں گی، کیونکہ پاکستان کو نقصان پہنچانے والے دراصل یہی ممالک ہیں. ان کو کیا فائدہ پاکستان کو نقصان پہنچا کر؟ انڈیا کو آپ دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اس کی اکانومی دیکھیں، اس کی معیشت کی آپ گروتھ دیکھیں. افغانستان بھی ہم سے کئی گنا جو ہے وہ ترقی میں آگے نکل چکا ہے. ہمیں نقصان پہنچا کر انہیں کیا ملے گا؟ دوسرا، انہوں نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ملوث ہے افغانستان میں دہشت گردی کروانے پر. اور آپ کو یہ بات پتہ ہوگی ایز اے جرنلسٹ کہ آج تک افغانستان نے کبھی بھی پبلکلی یہ بات نہیں کی کہ افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستان کروا رہا ہے. پہلی دفعہ یہ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے پبلکلی یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان ملوث ہے افغانستان میں دہشت گردانہ حملے کروانے پر. دیکھیں، یہ جو بات ہے نا، یہ آپ کی اس کانٹیکسٹ میں بھی ٹھیک ہے کہ ان کو کیا ضرورت ہے، لیکن ان کو ضرورت اس بنیاد پر ہے کہ جب بھارت افغانستان سب مل کر بیٹھے ہوں گے اور جب ہم عالمی سطح پر آواز اٹھائیں گے. تو کشمیر کے معاملے پر ہی آپ دیکھ لیں کتنی بے حسی ایکسپوز ہوئی. جب بھارت کو ایکسپوز کیا گیا تو اس وقت افغانستان، یہ دوسرے جو ہمارے ممالک ہیں، یہ کوئی بھی نہیں بولا، روس نہیں بولا، امریکہ نہیں بولا، کوئی بھی نہیں بولا. ایون کہ افغانستان کے جتنے بھی لوگ یہاں پر پناہ گزیر ہیں، جن کو ہم نے شناختی کارڈ بھی دیے، رہائش دی، اس کے باوجود افغانستان کی طرف سے اس قسم کے بیانات آتے رہے، اور پھر بھی ہم نے بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. بھارت کی اگر آپ بات کریں، آج کل بیانات تو ہم دیتے رہے ہیں، افغانستان نے تو ابھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے. اس سے پہلے تو ہم ہمیشہ، ابھی پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ پشاور میں ایک بام بلاسٹ ہوا، ہم نے اس کا ذمہ دار بھی جو ہے افغان طالبان کو ٹھہرا دیا. افغانستان میں بھی بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن افغانستان نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اس میں پاکستان ملوث. انہوں نے پہلی دفعہ یہ بات کی ہے. یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا، یہ بات آپ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں گی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کی جو پالیسیز ہیں نا وہ خود بولتی ہیں. افغانستان کبھی پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہوا، یہ بات آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی اس کی وجہ بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ خیر خواہ کیوں نہیں ہے. ہم نے افغانیوں کے ساتھ کیا 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 ہے ایز اے جرنلسٹ آپ کو پتہ ہوگا. اگر آپ آن کیمرہ اس چیز کو نہیں ماننا چاہ رہے تو وہ ایک الگ بات ہے. نہیں، وہ تو میں مانتا ہوں، وہ تو آپ جس کانٹیکس میں اب لے کے جا رہی ہیں وہ میں اس چیز کو سمجھتا ہوں، لیکن یہ ایک سمجھ لیں کہ کنٹروورسی ہی رہے گی.
کیونکہ جب تک یہ سارے بیٹھ کر آپس میں اسٹیک ہولڈرز اتفاق رائے پیدا نہیں کر لیتے تب تک یہ چیز جو ایسے ڈسکشن کے طور پر ہم لوگ جاری رکھیں گے. تو بہتر یہی ہے کہ جو حکومتیں آتی ہیں وہ اپنے آپ کو بہتر کریں, اپنے انیشیٹوز کو بہتر کریں, اپنے اقدامات کو بروئے کار لاتے ہوئے ان چیزوں کی طرف اقدامات کریں تاکہ یہ چیزیں ٹھیک ہوں. سر آپ کا نام؟ اسامہ حیدر. اسامہ حیدر, میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ایز اے پاکستانی کیا آپ پاکستان میں خود کو محفوظ سمجھتے ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہے, محفوظ ہی ہیں. صحیح. اچھا, پاکستان میں دیکھا ہے آئے روز کوئی نہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ پیش آ جاتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے پشاور میں بھی ایک بام بلاسٹ ہوا جس کے نتیجے میں کافی جانی اور مالی نقصان ہوا. آج بھی ہوئے ہیں دھماکے. دھماکہ آج بھی دیکھنے میں آیا. کہاں پہ ہوا؟ اس کا اندازہ نہیں ہے لیکن وہ ہوا ہے بلوچستان. بلوچستان میں ہوا ہے. دیکھا ابھی ہم پروگرام کر رہے ہیں تو ایک اور خبر سامنے آئی کہ بلوچستان میں بھی بام بلاسٹ ہوا ہے. مجھے بتائیں کہ آپ ان دہشت گردانہ حملوں کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ یہ ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے گھر میں جگہ دی ہوئی ہے. کہیں بھی اگر دہشت گردی ہوتی ہے آپ پیچھے چلے جائیں تو اس کی جو کڑیاں ہوتی ہیں وہ افغان طالبان افغانستان سے جا کر ملتے ہیں. تو ہم نے ان لوگوں کو اپنی زمین دی, تحفظ دیا, اور یہ لوگ پاکستان میں بد امنی اور پرسکون نہیں رہنے دیتے یہاں کی عوام کو. اور ہمارے جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ایسے دہشت گرد ہیں جو پاکستان میں پناہ گزیر ہیں انہیں فی الفور یہاں سے نکالا جائے تاکہ ہم جو ہیں وہ سکون سے امن سے یہاں رہ سکیں. سر, پاکستان میں جب بھی کچھ ہوتا ہے ہم اس کا ذمہ دار انڈیا کو یا افغان طالبان کو کیوں ٹھہرا دیتے ہیں؟ ٹھہرانے کی یہ وجہ ہے کہ اس کی کڑیاں ملتی ہیں ان سے جا کر. جب تحقیقات ہوتی ہیں تو کون تھا جی افغانی بسندہ تھا, کون تھا جی راہ ایجنٹ تھا, تو یہ واضح ایک نشانی ہے کہ وہی ہوں گے. سر, انڈیا میں جب کچھ ہوتا ہے وہ بھی پاکستان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. اب اگر ہم افغانستان کی بات کریں تو افغانیوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار جو ہے وہ پاکستان ہے. لیکن اب تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ افغانیوں نے کھل کر یہ بات کی ہے کہ افغانستان میں جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں اس میں پاکستان ملوث ہوتا ہے اور پاکستان اپنے مسئلے خود حل کرے, ہم پہ جو ہے بار بار مسلط نہ کرے, ہم پہ بار بار بلیم نہ کرے کہ ہم پاکستان میں دہشت گردی کرواتے ہیں. دراصل وہاں پر سیکیورٹیز آپ کے سامنے ہیں. وہاں کی آپ سیکیورٹی آپ دیکھ لیں, وہاں پر لوگ جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں. وہاں کا سیکیورٹی کا بالکل نظام نہیں ہے. تو اس لیے وہ پوری دنیا کو پتہ ہے, امریکہ کو پتہ ہے, چائنا کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں جو افغانستان ہے وہ ایک آسان جو ہے وہ آپ کوئی بھی ٹارگٹ وہاں جو ہے وہ ہو سکتا ہے. وہاں کی عوام اور وہاں کے لوگ تحفظ ہے ہی نہیں, تو وہی لوگ ہیں. ظاہری بات ہے. ہم تو کہہ دیتے ہیں افغانی ہمارے بھائی ہیں. آج ہمارے دلوں میں افغانیوں کے لیے اور افغانیوں کے دلوں میں ہمارے لیے اتنی نفرت کیوں ہے؟ پاکستان کو سب سے پہلے افغانستان نے ہی تسلیم کیا تھا. وہ ہمارا دوست ملک ہے لیکن اس کو یہ بات جو ہے وہ بھول رہا ہے. ہم نے ہر پلیٹ فارم پر ان کی مدد کی ہے. چاہے جتنی بھی دہشت گردانہ حملے ہوئے ہیں ہم نے ہمیشہ اپنا بارڈر کھولا ہے. تجارت ہم نے کی ان کے ساتھ شروع. لیکن ہم تو پاکستان تو ان کے لیے, اب جیسا کہ یہاں کے کھلاڑی ہیں افغانستان کی, آپ پوری ٹیم دیکھ لیں, وہ کہاں کی پیداوار ہے؟ وہ قذافی اسٹیڈیم کی پیداوار, وہ نیشنل کرکٹ گراؤنڈ کراچی کی پیداوار ہے. تو وہ کیسے میچ میں جو ہے پاکستانیوں کو آنکھیں دکھاتے ہیں؟ یہی بات تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ کیا وجہ ہے آج وہ ہمیں آنکھیں کیوں دکھا رہے ہیں؟ وجہ اس کے پیچھے بھارت ہے مجھے لگتا ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ بھائی ہم جو ہیں وہ افغانستان کو آگے لے کر جا رہے ہیں, تجارت کے لیے مواقع پیدا کر رہے ہیں عوام پر, اور وہ ان کو دراصل کیا اسے آپ نام دے دیں کہ بھائی وہ انہیں لالچ دیتا ہے. سر, انڈیا نے تو چلیں ابھی ان کو جو ہے فنڈز دینا شروع کیے ہیں, وہاں پہ ڈیولپمنٹ اب شروع کی ہے, لیکن افغانی اس سے پہلے سے پاکستان سے چڑ کھانا شروع ہو گئے ہیں, نفرت کرنا شروع ہو گئے ہیں. شاید آپ بتانا نہیں چاہ رہے کہ ہم نے امریکہ کو افغانیوں کے خلاف کتنے اڈے دیے. ہاں بالکل ضرور دیے تھے. ظاہر ہے جب آپ اپنے ہمسائے ملک میں اس طرح کی چیزیں کرنے کے لیے دشمن ملک کو خود راہیں دیں گے تو وہ آپ کو پھولوں کے ہار تو نہیں پہنائیں گے نا. نہیں بالکل بات آپ کی درست ہے, لیکن بات رسوائی کی ہے. اور یہ بات ہم پاکستانی ماننے میں بہت شرم محسوس کرتے ہیں, اور آن کیمرہ تو ہم ویسے بھی اس بات کو تسلیم کرنا ہی نہیں چاہتے کہ ہماری کیا کیا کرتوتیں ہیں, ہم نے کیا کیا کیا. مطلب لائک ہم افغانیوں پہ تو انگلی اٹھاتے ہیں لیکن ہم نے اپنی طرف کبھی نہیں دیکھا. نہیں اصل پاکستان میں جو بد امنی ہے, پاکستان میں جو سیکیورٹی کے جو مسائل ہیں وہ سب وہیں سے جنم لے رہے ہیں. تو ہم تو انہیں دوست کہتے ہیں, بھائی کہتے ہیں,
لیکن وہ ہمیں گلے سے لگا کر جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ چھرا مار دیتے ہیں, چھری مار دیتے ہیں. پاکستان میں کوئی بھی انویسٹر آنے کو تیار نہیں ہے. پاکستان کے آپ حالات دیکھیں, انڈیا کی کرکٹ ٹیم پاکستان نہیں آنا چاہتی. نہیں, وہ کیوں نہیں آ رہی؟ وہ اس لیے نہیں آ رہی, آپ پہلے بات سنیں, وہ اس لیے نہیں آ رہی. اگر وہ انڈین ٹیم یہاں آ جاتی ہے, انڈین ٹیم کے یہاں آنے سے لوگوں کو میسج جائے گا کہ پاکستان پورا امن ملک ہے, یہاں پر سیکورٹی کے مسائل نہیں ہیں. صرف اسی بنیاد پر جو نیوزی لینڈ کی ٹیم بھاگی تھی پاکستان سے, کیا اس کے پیچھے جو ہے وہ انڈین کرکٹ بورڈ نہیں تھا؟ ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک چائنیز ڈیلیگیشن آیا تھا سی پیک کے سلسلے میں, وہ ان کا استقبال ہم نے کیسے کیا؟ بام بلاسٹ کے ساتھ. ہاں, مسائل ہیں, چلتے رہتے ہیں پاکستان میں, ہفتے میں 2 دن میں ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں, یہ عام سی بات ہے. سر اس عام سی بات ہی نے نا ہمیں پوری دنیا میں بدنام کر کے رکھ دیا ہے. یہ عام سی بات بھلا کب سے شروع ہوتی ہے؟ جب ایسے ماحول, جب ایسے کارنامے معمول بن جائے نا, تو ہمارے لیے وہ عام بات ہوگی. سر جانوں کا جانا, مالی اور جانی نقصان ہونا, آئے دن بام بلاسٹ میں لوگ مر جانا, کیا یہ معمولی بات ہے؟ آئے روز ہو رہے ہیں نا. اب ایک بندہ دن میں 1 بار روٹی کھا رہا ہے, تو جب اس سے پوچھا جائے گا نا تو وہ کہے گا ہاں عام سی بات ہے, میں ایک وقت میں ایک ہی ٹائم کھاتا. اگر وہ 3 ٹائم کھانے والا بندے سے اگر پوچھا جائے نا کہ ہاں آپ نے کتنے وقت کھانا کھایا, تو پھر وہ کہے گا کہ یار یہ عام بات نہیں ہے میرے لیے, میں نے صرف 1 وقت کا کھایا. تو پاکستان میں ایسے معاملات چل رہے ہیں, تو ہمارے اسی لیے تو دنیا ہم پہ ٹرسٹ نہیں کر رہی, اور ہمارے ماتھے پر ایک لیبل لگ گیا ہے کہ ہم ایک دہشت گرد ملک ہیں. میں بتاتا ہوں ٹرسٹ کیسے پیدا ہوگا. ٹرسٹ تب پیدا ہوگا جب یہاں جو ہے وہ کاروبار کے مواقع پیدا ہوں گے. ہم نے یہ اورنج لائن ٹرین تو دے دی ہے, حالانکہ اس کی ضرورت اتنی نہیں تھی. یہ ہم خسارے میں جا رہے ہیں. بالکل اورنج لائن ٹرین ہم خسارے میں جا رہے ہیں. پاکستان میں اصل جو ضرورت ہے, جو مین ضرورت ہے, وہ کاروبار کروانے کی ہے. پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ کتنی کمپنیاں پاکستان میں IT پر کام کر رہی ہیں. ہمارے پاس ورلڈ کے, میں کہتا ہوں کہ ٹاپ کے ہمارے پاس سافٹ ویئر انجینئرس موجود ہیں جو سافٹ ویئر ڈیولپ کرتے ہیں ہمارے پاس. وہ ہم کہاں بھیج رہے ہیں؟ وہ ہم دبئی میں بھیج رہے ہیں, وہ ہم سعودی عرب میں بھیج رہے ہیں, وہ ہم امریکہ میں بھیج رہے ہیں. اگر پاکستان میں ایسی سہولیات پیدا کر دی جائیں, یہاں پر جو ہے وہ سافٹ ویئر ہاؤسز اگر قائم کر دیے جائیں, تو وہ پاکستانیوں کو فائدہ دیں گے. اب وہ لوگ پاکستانی جا کر جو ہے یہاں پڑھتے ہیں, وہاں جا کر فائدہ دے دیتے ہیں. تو ضرورت جو ہے وہ پاکستان میں انویسٹ کرنے کی ہے, اور پاکستان میں ایسے انسٹیٹیوٹ قائم کرنے کی ہے جس سے پاکستان کی جو ذہین قوم ہے وہ پاکستان کو ہی فائدہ دے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے. امید ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں, پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.